تمنائے زیارت نے کیا دل بے چین، پھر تمنائے زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے۔ یقیناً کون سی آنکھ ہے، وہ کون سا دل ہے جو مدینہ دیکھنے کو نہیں تڑپتا، اور وہ دل ویران ہے اور وہ آنکھ بیکار ہے جو حاضری مدینہ کو نہ ترستی ہو۔ ہر سال رجب میں، شعبان میں، رمضان میں دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان، لاکھوں عاشق رسول دل میں تمنائیں سجائے، آنکھوں میں سپنے سجائے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، روضہ رسول پر جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ پچھلے سال بھی نہ جا سکے اور اس سال بھی اب تک کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی۔ یقیناً عاشقان رسول کے دل بہت مچل رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں، اور ہم عرضی تو کر سکتے ہیں۔ واقعی ان تمام باتوں سے یہ بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے بھی ہیں، اسباب بھی ہیں، پاسپورٹ بھی ہیں، کئیوں کے پاس ویزے بھی ہیں، مگر نہیں جا پا رہے۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت۔ قسم خدا کی یہ حقیقت کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ آقا سے عرض کرتے رہیں گے انشاءاللہ، ضرور کرم ہوگا۔ اور آج کا سلسلہ ویسے بھی جس میں ذکر مدینہ بھی ہوگا انشاءاللہ، تو جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے 4 حقوق مصطفیٰ کے بارے میں جانا تھا، آج مزید 4 جو ہیں امت پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقوق ہیں اس پہ ہم بات کریں گے۔ جو 5واں حق ہے تعظیم رسول، رسپیکٹ آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج لوگ اپنی رسپیکٹ چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بڑوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، مگر اس ساری کائنات میں اگر کسی کی سب سے زیادہ رسپیکٹ کرنی ہے اللہ کی مخلوق میں تو یقیناً وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، ان سے بڑھ کر اور کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ کے بعد رب کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ہے جن سے برتر و بالا کوئی نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ تو امت پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں ایک نہایت ہی اہم اور بہت ہی بڑا حق یہ بھی ہے، اور ہر امتی پر یہ فرض عین ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ سے نسبت رکھنے والی، تعلق رکھنے والی تمام چیزوں کی تعظیم و توقیر اور ان کا ادب و احترام کرے، اور ہرگز کبھی بھی ان کی شان میں بے ادبی نہ کرے۔ احکم الحاکمین اللہ عز و جل قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے، ذرا غور سے قرآن کی اس آیت کریمہ کو، 2 آیتیں ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ پارہ نمبر 26 سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتصبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ذرا ترجمہ سنیے گا، ترجمہ کنز ایمان۔ بے شک ہم نے تمہیں اے رسول بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول کے پر ایمان لاؤ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر تمام امت کا اجماع ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ برا کہنے والا، یا ان کی ذات، ان کے خاندان، ان کے دین، ان کی خصلت میں نقص بتانے والا، یا ان کی طرف اشارہ کنایا کرنے والا، یا حضور کو بدگوئی کے طریقے پر کسی چیز سے تشبیہ دینے والا، یا آپ کو عیب لگانے والا، یا معاذ اللہ آپ کی شان کو چھوٹی بتانے والا، یہ سب ایمان سے باہر ہو جائیں گے، یہ ان کا ایمان برباد ہو جائے گا، یہ ایمان سے فارغ ہیں۔ نبی پاک کی تعظیم یہ ایمان کی اصل ہے، پیارے آقا سے محبت کرنا اور نبی پاک کی رسپیکٹ کرنا۔ محمد کی محبت
دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آج ہم صحابہ کرام کے جو انداز تھے نبی پاک کی تعظیم کے، رسپیکٹ کے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم جانیں گے، مگر میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ راشد مدنی بھائی ہوتے ہیں اور بڑی پیاری گفتگو فرماتے ہیں تعظیم رسول، کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ آپ نے تلاوت فرمائی جو کہ اس موضوع کا گویا کہ مقدمہ ہے۔ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے چند اقتباسات بیان کرنا چاہوں گا کہ تعظیم مصطفیٰ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسپیکٹ کرنا ہے، تو کیا معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کے تعظیم کے عمل کی کیا حاجت ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول ذیشان علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا اسٹیٹس اور مقام عطا فرمایا ہے، اور اللہ ہی نے اپنے محبوب کو اتنا بلند رتبہ دیا ہے کہ اب بالفرض اگر کوئی رسپیکٹ نہ بھی کرے تو اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان میں کوئی فرق نہ آئے گا۔ یعنی رسپیکٹ کرنے والا اپنی ذات پر احسان کر رہا ہے کہ وہ حضور کی رسپیکٹ کر کے اپنے لیے دونوں جہان کو گلزار بنا رہا ہے۔ ایک شعر یہاں پڑھ دیتا ہوں، پھر بات کو آپ کنٹینیو کریں گے۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ سبحان اللہ۔ جی، فقہ حنفی کا ایک متن ہے تنویر الابصار، اس کی شرح ہے در مختار، اور اس پر علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاشیہ لکھا ہے رد المختار۔ اس پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیق ہے جد الممتار، تقریباً 7 جلدوں میں ہے، اور المدینۃ العلمیہ نے اس میں بڑا شاندار کام کیا تخریج کا، اور مکتبۃ المدینہ نے بڑے شاندار انداز میں اس کو چھاپا ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی شامی میں ایک بحث ذکر کی کہ جو درود پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھا جاتا ہے، تو آیا اس درود پاک کا نفع صرف اس پڑھنے والے کی حد تک محدود رہتا ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس سے کوئی نفع ہوتا ہے؟ یہ ایک لمبی بحث ہے۔ اس کے تحت اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے حاشیہ تحریر کیا، فرماتے اقول میں کہتا ہوں کہ تعظیم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و احترامہ من حقوقہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا اور آپ کا احترام کرنا یہ حقوق مصطفیٰ کا بنیادی حصہ ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جو تعظیم کرنے والا تعظیم کا عمل کرتا ہے تو اس کا جو نفع ہے، اس کا جو فروٹ ہے اور اس کا جو ثمرہ ہے، یہ تعظیم کرنے والے ہی کی طرف لوٹتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اس کی حاجت نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ بات معلوم ہے کہ ان نفع التعظیم انما ہوا یرجع الی المعظم بالکسر دون النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تعظیم کا نفع تعظیم کرنے والے ہی کی طرف لوٹتا ہے، نہ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف۔ وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت اس کا ریزن بیان کرتے ہیں، فرماتے فإنہ بتعظیم ربہ تبارک و تعالی غنی عن تعظیم العالمین، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو عظمت عطا کی ہے، اس عظمت کی وجہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہان والوں کے تعظیم کے عمل سے مستغنی ہے۔ کما انہ بصلاتہ تعالی غنی عن صلاتہم اجمعین، کہ جس طرح رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نازل فرماتا ہے، تو جب رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب پر درود نازل کرتا ہے تو تمام جہان والوں کے درود سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مستغنی ہیں۔ یعنی ہم تعظیم مصطفیٰ کریں گے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھیں گے تو اس میں ہمارا ہی نفع ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں تو ویسے ہی بلند و بالا ہے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ اللہ کریم نے اپنے نبی کی شان اتنی بلند کی، کیا عزت و احترام، سبحان اللہ۔ رب کی بارگاہ سے نبی پاک کی عزتوں کو کس طرح بڑھایا گیا ہے۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ایک اور جگہ فرمایا نا کہ زہے عزت و اطلاع محمد، یعنی نبی پاک کی عزت کو سبحان اللہ گویا دنیا پر کیسے آشکار کیا گیا۔ زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب یہاں پر ایک اور بات بھی میں ذکر کروں گا کہ جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل ہوئی، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات طیبہ میں نازل ہوئی، تو آیا یہ تعظیم کا جو قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے اور دنیا میں تشریف لانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ امتی ان کی تعظیم و تکریم کریں، تو آیا یہ صحابہ کرام تک ہی حکم محدود تھا یا تا صبح قیامت آنے والی مخلوق کے لیے ہے؟ تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ میں جہاں تعظیم مصطفیٰ کا پورا چیپٹر قائم کیا، وہاں پر آپ نے ابتدا میں اس بات پر تنبیہ کی کہ یہ عزت اور تعظیم کا حکم
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات تک محدود نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ حُرْمَةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حیاته، کہ جان لو کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی حرمت اور آپ کی تعظیم و توقیر آپ کے بعد وصال بھی بالکل اسی طرح باقی ہے جیسے کہ آپ کی ظاہری حیات میں تھی. علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح شفا میں اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی تعظیم کا حکم جوں کا توں لازم کیوں ہے؟ فرمایا لِأَنَّهُ الْآنَ حَيٌّ يُرْزَقُ فِي عُلُوِّ دَرَجَاتِهِ وَرِفْعَةِ حَالَاتِهِ، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب بھی زندہ ہیں اور آپ کو رزق دیا جاتا ہے. اور یہ تعظیم کب کب کرنی ہے؟ صرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہی کی تعظیم نہیں، بلکہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وذالک، اور یہ تعظیم و تکریم کا معاملہ کب کب کرنا ہے؟ عند ذکرہ صلی اللہ تعالی وسلم، حضور کا جب ذکر ہو اس وقت بھی تعظیم کرنی ہے. و ذکر حدیث ہی، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ بیان کی جائے اس وقت بھی تعظیم کرنی ہے. و سنت ہی، جب آپ کی سنت کا ذکر کیا جائے اس وقت بھی تعظیم کرنی ہے. و سماعی اسم ہی، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی پکارا جائے اور سنا جائے اس وقت بھی تعظیم کرنی ہے. و سیرتی ہی، اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا بیان کیا جائے اس وقت بھی تعظیم کرنی ہے. اور صرف سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی حد تک نہیں، حضور سے جو وابستہ ہیں ان کی تعظیم کرنا بھی تعظیم مصطفیٰ ہے. فرماتے ہیں وَمُعَامَلَةِ أَهْلِهِ وَإِطْرَتِهِ وَتَعْظِيمِ أَهْلِ بَيْتِهِ، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل، آپ کے اصحاب اور آپ کے اہل بیت کا ادب کرنا. وہ صحابتی، آگے ارشاد فرمایا وہ صحابتی، حضور کے آل و اصحاب اور صحابہ کا ادب کرنا، ان کی تعظیم کرنا، یہ بھی تعظیم مصطفیٰ کا حصہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نبی پاک سے منسلک اور متعلق ہر چیز کی تعظیم کرنا یہ حق ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر. ہم امتی ہونے کی حیثیت سے سوچیں کہ ان حقوق کو ہم کتنا ادا کر رہے ہیں. رسپیکٹ کی بات تو کی جاتی ہے مگر کیا عملی طور پر پریکٹیکلی ہمارے انداز میں، ہماری گفتگو میں، ہماری باتوں میں، ہمارے زندگی کے اور معاملات میں کیا وہ رسپیکٹ نظر آتی ہے؟ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نہیں، آپ کی آل، آپ کی ازواج، آپ کے صحابہ، آپ کے تبرکات، جی ہاں آپ کے شہر، سبحان اللہ، میرے آقا کی راہ گزر، سب کی جو ہے وہ تعظیم کرنی ہے. شہر مدینہ کی تعظیم کرنی ہے، شہر مکہ کی تعظیم کرنی ہے. اللہ ہمیں ادب والا بنا دے اور ادب کرنے میں ہمیں، جس کو کہتے ہیں نا، اللہ کریم ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم کما حق ہو یہ حق پورا کر سکیں. صحابہ اکرام علی